عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب کی نظریں ایک شخص پر تھی۔ وہ شخص کٹہرے میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ چہرے پر گہری پریشانی صاف تھی، مگر آنکھوں میں خوف بالکل نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی شخص کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک عدالت کا دروازہ کھل گیا۔ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا گواہوں والی جگہ پہنچا۔ جج نے فائل اٹھا کر دیکھی، پھر نوجوان سے ایک سوال کیا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ نوجوان نے کٹہرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ کٹہرے والے شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آہستہ سے نام پکارا، حمزہ بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ نوجوان نے فوراً نظریں نیچی کر لی۔ جج نے دوبارہ وہی سوال کیا، کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ نوجوان نے گہری سانس لے کر جواب دیا، نہیں، میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ عدالت میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص اپنا سر جھکا گیا۔ وہ حمزہ کا والد ارشد تھا۔ آخر بیٹا باپ سے کیوں مکر گیا؟ کیا واقعی ارشد کوئی مجرم تھا یا پھر کوئی گہرا راز چھپا تھا؟ کہانی دراصل 2 ہفتے پہلے شروع ہوئی۔ ارشد شہر میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ گھر میں بیوی اور بیٹا تھا۔ حمزہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ارشد اس کی فیس مشکل سے دیتا، اپنی ضرورتیں ہمیشہ پیچھے رکھتا تھا۔ ایک رات ارشد کام سے نکلا۔ رات کے 10 بج رہے تھے تقریباً۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھی۔ اچانک سامنے موٹر سائیکل تیزی سے آئی۔ ارشد نے فوراً بریک لگانے کی کوشش کی، مگر موٹر سائیکل سڑک پر پھسل گئی۔ اس پر سوار نوجوان گر گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ارشد فوراً اپنی موٹر سائیکل سے اترا۔ وہ زخمی نوجوان کے پاس پہنچا۔ لوگ بھی فوراً وہاں جمع ہو گئے۔ کسی نے ایمبولینس کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی پہنچی۔ زخمی نوجوان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ارشد کو تھانے لے گئی۔ ارشد مسلسل اپنی صفائی دیتا رہا، یہ حادثہ تھا، میری غلطی نہیں۔ اگلی صبح معاملہ اچانک بدل گیا۔ زخمی نوجوان بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ اس کے خاندان نے مقدمہ درج کروا دیا۔ الزام ارشد پر عائد کیا گیا کہ ارشد نے تیز رفتاری سے گاڑی چلائی اور غفلت سے حادثہ پیش آیا۔ ارشد کے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر رہا تھا۔ حمزہ خبر سنتے ہی پہنچ گیا۔ اس نے والد سے حقیقت پوچھی، ابو، آخر اصل میں ہوا کیا تھا؟ ارشد نے بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے جواب دیا، بیٹا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ارشد نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے۔ اسی رات حمزہ کو فون آیا۔ نمبر بالکل نامعلوم دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف ایک سخت آواز آئی، اگر والد کو بچانا چاہتے ہو تو کل عدالت میں ایک بات کہنا۔ حمزہ نے فوراً پوچھا، کون سی بات؟ آواز آئی، اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ حمزہ حیرت سے بالکل خاموش ہو گیا۔ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ آواز نے اسے سختی سے کہا، انکار کرو ورنہ والد نہیں بچیں گے۔ فون اچانک کسی لمحے بند ہو گیا۔ حمزہ پوری رات سو نہیں سکا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ لوگ کون تھے بھلا، اور والد کو کیوں پھنسا رہے تھے؟
صبح عدالت میں وہی منظر تھا۔ جج نے حمزہ کو گواہی کے لیے بلایا۔ حمزہ نے والد کی طرف دیکھا، پھر نظریں فوراً نیچے کر لی۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا ہوں۔ ارشد خاموش رہا مگر رو پڑا، مگر اصل راز ابھی باقی تھا۔ عدالت سے باہر حمزہ پریشان تھا۔ وہ مسلسل کسی بات کو سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک دکان یاد آئی، حادثے والی سڑک پر وہ دکان۔ اس دکان کے باہر کیمرہ لگا تھا۔ حمزہ فوراً وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے سوال کیا، کیا حادثہ کیمرے میں ریکارڈ ہوا؟ دکاندار نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے جواب دیا، شاید حادثہ ریکارڈ ہوا تھا۔ واقعی؟ حمزہ کی امید اچانک جاگ اٹھی، مگر دکاندار نے مزید بات بتائی، پولیس ریکارڈنگ پہلے ہی لے گئی۔ حمزہ مایوس ہو کر واپس مڑنے لگا۔ دکاندار نے اچانک اسے روک لیا۔ ایک لمحہ رکو، مجھے کچھ یاد آیا۔ وہ دکان کے اندر فوراً چلا گیا۔ کچھ دیر بعد موبائل لے آیا۔ میں نے نقل محفوظ کی تھی شاید۔ حمزہ کے ہاتھ اچانک کانپنے لگے۔ ویڈیو فوراً موبائل پر چلائی گئی۔ شروع میں سب کچھ عام تھا۔ ارشد سڑک پر آتا دکھائی دیا۔ دوسری موٹر سائیکل سامنے سے آئی، پھر اچانک ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی۔ اس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ نوجوان سڑک پر دور جا گرا۔ ارشد اسے بچانے کے لیے دوڑا، پھر ارشد بھی سڑک پر گر گیا۔ حمزہ حیرت سے ویڈیو دیکھتا رہا۔ اس کے والد بالکل بے قصور تھے، مگر ایک سوال ابھی باقی تھا، پولیس کے پاس یہ ویڈیو کیوں؟ حمزہ نے ویڈیو محفوظ کر لی، پھر فوراً پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ افسر نے ویڈیو غور سے دیکھی، پھر نمبر پلیٹ کو بڑا کیا۔ گاڑی کا نمبر صاف نظر آیا۔ افسر نے نمبر فوراً چیک کیا۔ گاڑی ایک بڑے تاجر کے نام پر تھی۔ وہی زخمی نوجوان کا والد تھا۔ حمزہ یہ سن کر چونک گیا، جس نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ گاڑی اسی شخص کے نام تھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ افسر نے ایک اور بات بتائی، حادثے کے فوراً بعد گاڑی غائب ہو گئی۔ مالک نے گاڑی چوری کی رپورٹ درج کرائی۔ حمزہ حیران ہو کر افسر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، کوئی حقیقت چھپانے کی کوشش تھی۔ حمزہ فوراً والد سے ملنے گیا۔ اس نے سیدھا سوال کیا، ابو مجھے پوری حقیقت بتائیں۔ ارشد کافی دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے پہلے ہی دھمکی دی گئی تھی۔ حمزہ کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ کس نے آپ کو دھمکی دی؟ ارشد نے نظریں نیچے کر لی۔ ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اسے تمہارے بارے میں سب معلوم تھا۔ اس نے تمہاری یونیورسٹی بھی بتائی، تمہارا روزانہ راستہ بھی معلوم تھا۔ حمزہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اچانک اسے رات والا فون یاد آیا۔ وہی دھمکی، وہی سخت لہجہ تھا۔ حمزہ نے پوچھا، اب کیا کریں؟ ارشد نے صرف اتنا جواب دیا، بیٹا جلد بازی بالکل مت کرنا۔ مگر اگلی رات سب بدل گیا۔ حمزہ جب گھر واپس آیا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سامان بکھرا پڑا تھا، الماریاں بھی کھلی ہوئی تھی، مگر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ نے پورا گھر دوبارہ دیکھا، پھر اسے اصل بات سمجھ آئی۔ صرف ایک چیز وہاں سے غائب تھی، ارشد کی پرانی ڈائری۔ حمزہ فوراً پریشان ہو گیا۔ آخر ڈائری میں کیا لکھا تھا جس کے لیے کوئی گھر میں داخل ہوا؟ اس نے والدہ سے پوچھا۔
وہ ڈائری میں کیا لکھتے تھے؟ والدہ نے آہستہ سے جواب دیا، وہ اہم باتیں ہمیشہ لکھتے تھے۔ حادثے کے بارے میں کچھ لکھا تھا؟ والدہ نے لا علمی ظاہر کر دی۔ حمزہ نے پرانا صندوق کھولا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کاغذ ملا۔ اس پر صرف ایک نمبر تھا، کوئی نام یا پتہ نہیں تھا۔ حمزہ نے فوراً نمبر ملایا۔ کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔ دوسری طرف بڑی آواز تھی، تم ارشد کے بیٹے ہو نا؟ حمزہ حیرت سے بالکل خاموش ہو گیا۔ جی، مگر آپ کون ہیں؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر والد کو بچانا چاہتے ہو تو کل میرے پاس ضرور آنا۔ فون اسی لمحے اچانک بند ہو گیا۔ حمزہ نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر فون بند دکھائی دے رہا تھا۔ اصل راز ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح حمزہ مقررہ جگہ پہنچا۔ وہ شہر سے باہر ایک مکان تھا۔ حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھا شخص باہر آیا۔ اس نے حمزہ کو فوراً پہچان لیا۔ تم ارشد کے بیٹے ہو نا؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرے والد کو کیسے جانتے ہیں؟ بوڑھے نے اسے اندر بلایا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا، پھر ایک پرانی فائل نکالی۔ تمہارے والد نے میری جان بچائی ہے۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بوڑھا آہستہ آہستہ بولنے لگا، میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں بہت بڑا مالی فراڈ ہوا۔ مجھے اس فراڈ کا علم ہوا۔ میں نے حقیقت سامنے لانے کی کوشش کی، مگر مجھے مسلسل دھمکیاں ملی۔ تمہارے والد نے میری مدد کی، انہوں نے ثبوت محفوظ کروائے تھے۔ حمزہ نے فائل کھول کر دیکھی۔ اندر کئی پرانے حسابات موجود تھے، بہت سے بڑے نام درج تھے۔ ایک نام دیکھ کر حمزہ چونکا۔ وہی تاجر اس فہرست میں تھا جس کے بیٹے کا حادثہ ہوا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، اس کا حادثے سے کیا تعلق؟ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ تمہارے والد سے ڈرتے ہیں، انہیں پرانی حقیقت سامنے آنے کا ڈر ہے۔ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ حادثہ شاید صرف ایک بہانہ تھا اور ارشد کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ حمزہ نے فوراً ایک سوال کیا، میرے والد کی ڈائری کہاں ہے؟ بوڑھا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری کھول دی۔ وہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ حمزہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ ڈائری یہاں کیسے پہنچی؟ بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا، تمہارے والد نے مجھے دی تھی، انہیں خطرہ پہلے سے معلوم تھا۔ حمزہ نے ڈائری کھول کر دیکھی۔ پہلے صفحات عام سے تھے، پھر ایک تاریخ سامنے آئی۔ وہ تاریخ حادثے سے پہلے کی تھی۔ نیچے کئی نام لکھے ہوئے تھے اور ایک جملہ بھی درج تھا، اگر کچھ ہو سچ سامنے لانا ہو۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ڈائری فوراً بند کر دی، پھر عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھا بھی اس کے ساتھ چلا۔ دونوں عدالت پہنچے۔ اسی دن وکیل کو تمام ثبوت دیے گئے۔ حادثے کی اصل ویڈیو پیش ہوئی، گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی دکھائی گئی، پھر کمپنی کے کاغذات سامنے آئے۔ آخر میں ارشد کی ڈائری پیش کی۔ جج نے تمام ثبوت غور سے دیکھے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر جج نے پولیس کو حکم دیا، اس گاڑی کے مالک کو گرفتار کرو۔ پولیس فوراً کارروائی کے لیے نکل گئی۔ تاجر کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جھوٹا گواہ بھی پکڑا گیا۔
مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ کئی پرانے راز سامنے آنے لگے۔ ارشد کے خلاف مقدمہ ختم ہوا۔ جج نے اسے بے گناہ قرار دیا۔ حمزہ باہر آ کر رونے لگا اور فوراً اپنے والد سے لپٹا۔ ابو، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ارشد نے بیٹے کو گلے لگایا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حمزہ روتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ارشد مسکرا کر جواب دینے لگا، مجھے معلوم تھا تم مجبور تھے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے صرف جھوٹ سے انکار کیا۔ حمزہ نے والد کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے مجھ سے سب چھپایا۔ ارشد نے آہستہ سے جواب دیا، میں تمہیں خطرے سے بچانا چاہتا تھا۔ باپ ہمیشہ اولاد کو بچاتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے والد سے وعدہ کیا، میں ہمیشہ سچ کے ساتھ رہوں گا۔ ارشد نے مسکرا کر اسے دیکھا، بس یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ ارشد دوبارہ فیکٹری جانے لگا۔ وہ پہلے جیسی محنت کرتا رہا، مگر اب دل بالکل مطمئن تھا۔ حمزہ نے قانون پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے خود ظلم دیکھا تھا۔ اس نے ایک حقیقت دل سے سیکھی، ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا، ہر گواہ ہمیشہ سچا نہیں ہوتا، اور ہر خاموش شخص مجرم نہیں ہوتا۔ کبھی بے گناہ بھی پھنس جاتا ہے، مگر اللہ حقیقت ضرور ظاہر کرتا ہے۔ انسان لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔